اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب ہم کسی دوسرے کو ہم شریک کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ شرک ایک ایسی بیماری، ایک ایسا زہر جو ہمارے زندگی بھر کے صدقات، خیرات، تہجد کی نماز، روزے سب کچھ ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ زندگی ہی میں اللہ سے توبہ نہ کرے، شرک سے توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف نہیں کرے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد 5ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جو آج تراویح میں پڑھی گئی۔ وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو آدمی اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک کرتے رہتا ہے، اور حالت شرک میں جب اسے موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم ہی میں رہے گا۔ لیکن اس کے برخلاف شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے اور اسے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں ولی، نبی، فرشتہ یا امام، شیخ کسی کو بھی ہم شریک کرتے ہیں تو یہ ہے شرک کرنا، اس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ کی زمین میں رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب ہم کسی دوسرے کو ہم شریک کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ لقمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کرتا ہے، ایک بہت ہی عقلمند آدمی تھے۔ عرب کے لوگ ان کی باتوں کو دانائی اور حکمت کی بات سمجھتے تھے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پودے سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو جب ہم شریک کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ شرک ایک ایسا زہر ہے، شرک ایک ایسی خطرناک بیماری ہے،
ہماری زندگی بھر کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرک ایک ایسی بیماری، ایک ایسا زہر جو ہمارے زندگی بھر کے صدقات، خیرات، تہجد کی نماز، روزے، سب کچھ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیحبطن عملک، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی توحید کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے اور لوگوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اگر نبی بھی شرک کرے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ زندگی ہی میں اللہ سے توبہ نہ کرے، شرک سے توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ چور ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، زنا کیا، توبہ کیے بغیر اگر انتقال ہو گیا، اللہ چاہے تو قیامت کے دن معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شرک کیا اور اپنی زندگی میں اللہ سے شرک سے توبہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبدی لو اتیتنی بقراب الارض، کہ اے میرے بندے اگر تو زمین بھر کر بھی زمین کی وسعت کے برابر بھی اگر تو گناہ کر کے آ، لأتیت بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر کر مغفرت لے آتا ہوں، یعنی میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تو بس میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں تو ہمارے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کتب احادیث میں، حدیث کی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے گنہگار کو بخش دیا، کیسے کیسے خطا کار کو بخش دیا، کیسے کیسے مجرموں کو بخش دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ بہت بڑے خطا کار، بہت بڑے مجرم، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حدیث البطاقہ کے نام سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بطاقہ کارڈ کو کہتے ہیں، جسے آج کل ہمارے پاس جو کارڈ ہوتے ہیں وزٹنگ کارڈ، تو اس طرح کارڈ کو بطاقہ کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ وہ آدمی بہت گناہ کیا ہوگا، بہت گناہ کیا ہوگا، 99 دفتر اپنے گناہوں سے سیاہ کیا ہوگا، 99 فائل ہوں گے، 90 پر 9 فائل ہوں گے، دفتر ہوں گے جس میں پورے اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیے کتنا گناہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اتنکر من ھذا شیء، اے میرے بندے کیا یہ جو گناہ کی جو فہرست تمہارے دفتر میں لکھے ہوئے ہیں اس میں سے کسی گناہ کا تم انکار کرتے ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کیا ہوں، غلطی سے یہ گناہ میرے نام سے یا میرے دفتر میں لکھا گیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا لا یا عبدی، لا یا رب، نہیں اے اللہ، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے یہ سب گناہ میرے ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اظلمک کتبتی الکاتبون، اظلمک کتبتی الحافظون، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا جو میرے فرشتے، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں، انہوں نے کوئی آپ پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کوئی ایسا گناہ بھی لکھا ہے جس کا ارتکاب آپ نے نہیں کیا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ نہیں یا رب، نہیں، جو کچھ فرشتے لکھے ہیں پوری امانت داری کے ساتھ لکھے ہیں،
یہ سب کے سب 99 دفتر جو کچھ ہیں وہ سب کے سب میرے ہی گناہ ہیں. تو بندہ اب اسے یقین ہو جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ بطاقہ نکالو، وہ کارڈ نکالو، وہ چھٹی نکالو جس میں لا الہ الا اللہ ہے. وہ بندہ تعجب سے پوچھے گا 99 دفتر ہیں جو پورے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کارڈ، چھوٹی سی چھٹی جس میں لا الہ لکھا ہوا ہے. یہ چھٹی کہاں اور یہ 99 دفتر کہاں؟ میں تو بالکل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا، میں تو جہنمی ہوں. اللہ کہے گا کہ آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. تو پھر اس کے بعد اس کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور یہ 99 دفتر کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو یہ توحید کا پلڑا، وہ کارڈ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. دیکھیے اس واقعے سے جو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شرک نہیں کیا ہے، توحید پر اس کی اگر موت ہوئی ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن کسی نہ کسی طریقے سے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ شرک نہ کریں. تو محترم حضرات، جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہمارے عقیدے میں شرک کی بو آتی ہے، ہمارے عمل میں شرک کی بو آتی ہے، ہمارے سلوک میں شرک کی بو آتی ہے. شرک کے دلدل میں ہماری قوم، ہمارا معاشرہ یہ پھنسا ہوا ہے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو بالکل توحید موحد ابو الانبیاء کہتے ہیں، توحید کے قائم کرنے والے ہیں، وہ جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا. کہتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا شہر بنا اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں شرک سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، بالکل شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے عقیدے میں، عمل میں، سلوک میں شرک کی بدبو اور باس آ رہی ہے. تو میں آج شرک کے بعض مثالیں دے کر آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب شرک کی صورتیں ہیں، شرک کی شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں. ان سے بچنا بہت ضروری ہے. تو شرک کی ایک مثال یہ ہے کہ قبروں پر، مزاروں پر جا کے سجدہ کرنا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، شرک کی بدترین شکل ہے. قبروں پر، مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، دعائیں کرنا، نظر و نیاز کرنا، یہ سب جو ہے شرک کی ایک بدترین مثال ہے. اس سے بچنا چاہیے. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن کوئی نجات نہیں ہے. اسی طرح شرک کی ایک مثالوں میں سے ایک مثال جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، کسی چیز کو مقدس، متبرک سمجھ لینا کہ یہ چیز بہت برکت والی چیز ہے، ہم اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. جھنڈے کو برکت والی چیز سمجھ جانا، یا کسی پتھر کو مقدس سمجھنا، اسے چومنا، اس سے برکت حاصل کرنا، یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ کے لیے آپ نکلے تھے. تو راستے میں ایک درخت پر آپ کی نظر پڑی، صحابہ کی بھی نظر پڑی اس درخت پر. اس درخت کا نام تھا ذات انواط. ذات انواط مشرکین مکہ، قریش وغیرہ اس درخت کو مقدس سمجھتے تھے، برکت والا درخت سمجھتے تھے، اور اس درخت پر اپنے سارے ہتھیار کو لٹکاتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ صحابہ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، جن کے دل میں ابھی توحید رچ بس نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط آپ مقرر کیجئے تاکہ ہم بھی وہاں اپنے ہتھیار کو لٹکائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کیا تم مجھ سے وہ سوال کر رہے ہو جس طرح کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا کر جاؤ. تو اسی طرح تم بھی مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک جھوٹا معبود میرے لیے، ہم لوگوں کے لیے بنا دو. نعوذ باللہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ کسی چیز کو اپنے طرف سے مقدس سمجھنا، بابرکت سمجھنا اور اس سے برکت حاصل کرنا، یہ بھی ایک شرک کی ایک بدترین مثال ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی چیز سب سے زیادہ مقدس ہے، برکت والی چیز اگر ہو سکتی ہے غیر جاندار چیز میں، تو وہ حجر اسود ہے، کالا پتھر جس کو ہم چومتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ پتھر گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما ہے۔ یہ پتھر اگر مقدس ہے، برکت والی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہ پتھر ہو سکتا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب آپ نے اس پتھر کو چوما اور پھر اس کے بعد سارے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کہا انک حجر، اے حجر اسود تو پتھر ہے، انی لاعلم انک لا تضر ولا تنفع، مجھے اچھی طرح بات معلوم ہے کہ نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ تم نفع پہنچا سکتے ہو، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہیں دیتا۔ دیکھیے، یہ پتھر جس کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے، وہ پتھر خود کوئی نفع نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہے، تو یہ جھنڈے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پتھر کیسے ہم اب اس کو مقدس سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی شرک کی ایک مثال ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح شرک کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ واقعات پیش آتے ہیں ان میں ستاروں کا دخل ہے۔ آج ہم سنتے ہیں لوگوں سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ بہت اچھا ہے، میرا ستارہ بہت کمزور ہے، اسی لیے تجارت میں نقصان ہو گیا۔ یہ بھی غلط، یہ بھی شرک کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ آج لوگ اخبار خریدتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا ستارہ کیسا ہے، غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کے بعد کہ کچھ لوگ صبح کے وقت مومن ہو گئے اور کچھ لوگ صبح کے وقت کافر ہو گئے۔ جن لوگوں نے کہا رات جو بارش ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جنہوں نے کہا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی تو وہ لوگ مومن رہے، اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوء کذا وکذا، اس ستارے سے یا اس ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ہوئی، تو جن لوگوں نے کہا وہ کافر ہو گئے۔ دیکھیے، بارش اس کی نسبت ستاروں کی طرف کیے، تو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح شرک کی ایک مثالوں میں سے ایک مثال نحوست ہے۔ نحوست، چیز کو نحوست سمجھنا، آدمی کو نحوست سمجھنا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، جب سے تو بہو بن کر آئی ہمارے گھر میں نحوست آ گئی، کوئی بچہ زندہ نہیں ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اناج ختم ہو جاتا ہے، تو جب سے تم بہو بن کر آئی ہمارے گھر میں نحوست آ گئی۔ شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدفالی لینا، اس طرح کسی چیز کو نحوست سمجھنا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی شرک کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح شرک کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے تعویذ گنڈے۔ تعویذ، ہاتھوں میں تعویذ، کمر میں تعویذ، پیٹ میں تعویذ، گھر میں تعویذ، دکان میں تعویذ، گاڑی میں تعویذ، ہر جگہ تعویذ ہی تعویذ ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تعویذ گنڈے ہمیں نقصان ہونے نہیں دیں گے، ہر قسم کے آفات اور مصیبت سے تعویذ ہمیں بچا لیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ جو اللہ مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو یہ تعویذ اور گنڈے پہننا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تعویذ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں غیر مفہوم،
غیر معقول بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ تو اس میں تو شرک چھپا ہوا رہتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ میں تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو ہم قرآنی آیت لکھتے ہیں. اگر قرآنی آیت لکھتے ہیں تو وہ شرک نہیں، لیکن پھر بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے کہ ہم قرآنی آیت کی کہہ کر ہم تعویذ لٹکائیں، پھر بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا کہ یہ اگر قرآن کی تعویذ ہے تو جائز ہے، یہ غیر قرآن کی تعویذ ہے تو وہ جائز ہے. اس طرح کوئی تفریق نہیں. تو آپ نے کہا کہ جس نے بھی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. تو اس لیے یہ تمام باتیں ہیں جسے ہمیں یاد رکھنا، یہ شرک ہے، شرک کے دلدل سے بچنا چاہیے. اسی طرح شرک ایک اور مثال ہے، یہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ہر بات میں عامل کے پاس جانا. بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، عامل کے پاس جاتے ہیں، عامل کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ درست ہے یا نہیں. اسی طرح رشتہ آتا ہے تو رشتہ کیا نبھے گا یا نہیں نبھے گا، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی عامل کے پاس جانا، اس سے مشورہ لینا، اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ کر بتاتا ہوں. اس طرح کرنا یہ بھی غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا، کہ جو شخص عامل کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کی باتیں سنتا ہے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز تو پڑھنا ہے لیکن پھر بھی اسے کوئی اجر و ثواب نہیں، اس کی نماز کوئی قبول نہیں ہوگی. اور بعض روایت میں آتا ہے جس نے فصدقہ، جس نے اس کی باتوں کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کا اس نے انکار کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. تو یہ سب کچھ باتیں ہیں شرک کے بارے میں. تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے کہ دیکھیے جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کا باعث بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کو، عقیدے کو شرک سے بچانا بہت ضروری ہے. اگر شرک ہمارے عمل میں داخل ہو گیا تو ہمارے سارے عمل کو یہ برباد اور ضائع کر دے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے. مکے میں 13 سال تک لوگوں کو صرف توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور شرک سے ڈراتے رہے، تاکہ توحید میں پوری طرح وہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں اور شرک سے پوری طرح دور ہو جائیں. تو شرک سے بچنا اور توحید پر قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی ایک دعا بھی آپ نے سکھائی ہے، اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ جانتے ہوئے بھی شرک کرنے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور نادانستہ طور پر اگر کچھ سے مجھ سے شرک ہو جاتا ہے تو اس سے بھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو بالکل یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہم توحید، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی جو ضد ہے شرک اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے وہیں کافر اور منافقوں کی بھی صفات بیان کرتا ہے، تاکہ ہم مومن کی صفات کو اپنائیں، کافر اور منافقین کی صفات سے ہم دور رہیں. تو اسی وجہ سے توحید بھی جاننا چاہیے اور شرک بھی جاننا چاہیے. توحید جاننا اس لیے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے، اور شرک بھی جاننا چاہیے کیونکہ شرک سے بچنے کے لیے. تو یہ آج کے لیے میں اس درس کے لیے میں یہ آیت میں نے انتخاب کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.